آئیے اسلام کے آفاقی پیغام کو دوبارہ زندہ کریں۔ اسلام کا تصور گلوبلائزیشن، اس عنوان کے تحت میں محمد اظہر الدین صاحب رکن شورا جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹرا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ صدق اللہ العلی العظیم والمولا الکریم۔ قابل احترام ذمہ داران جماعت اور رفقائے جماعت، عصر حاضر کی یہ خوبی ہے کہ اس نے بڑے پرفریب اور خوشنما نعروں کے ذریعے اپنی تہذیب اور ترقی کو منوانے کی، اس کے ذریعے سے عوام الناس کو اور دنیا کو رجھانے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ اس وقت جس موضوع کے تحت مجھے اظہار خیال کرنا ہے، تصور گلوبلائزیشن، یہ بھی انہی خوشنما اور پرفریب نعروں میں سے، اصطلاحات میں سے ایک نعرہ ہے، ایک اصطلاح ہے۔ سرد جنگ کے کولڈ وار کے خاتمے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی واحد عالمی طاقت کے طور پر ابھرا، اور 90 کی دہائی کے بعد اس نے کھل کر یہ اعلان کیا کہ پوری دنیا اس وقت امریکہ کے زیر سایہ ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر، نئے عالمی نظام کا نعرہ لگانے کے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ یہ یونی پولر ورلڈ ہے، یک قطبی نظام ہے، اب پوری دنیا ایک مرکز اور ایک قطب کے ماتحت ہوگی۔ اور صرف یہ نعرہ نہیں لگایا، بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی منظم اور کامیاب کوشش کی۔ خدا بیزار، مادہ پرست اور اپنی مخصوص سرمایہ دارانہ فکر کو غالب کرنے کے لیے اس نے ایک پورا منصوبہ تیار کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں مختلف موقعوں پر، مختلف ادوار میں مختلف غالب تہذیبیں رہی ہیں۔ تاریخ کے ہر دور میں کم و بیش ایک ایسی غالب قوت رہی ہے جو اس وقت تک کی معلوم دنیا پر حکمرانی کرتی تھی۔ لیکن اس غالب قوت میں اور اب تک کی سابقہ غالب قوتوں میں دو بنیادی فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو سابقہ غالب طاقتیں تھیں، ان کا غلبہ فوجی اور عسکری لحاظ سے تھا۔ موجودہ تہذیب نے اس غلبے کو فوجی اور عسکری پہلو کے ساتھ ساتھ مکمل اور ہماگیر حیثیت میں پھیلایا۔ تہذیبی، ثقافتی، تعلیمی، سیاسی، معاشی، اخلاقی ہر سطح پر اس غلبے کو قائم کرنے کی کوشش کی، تسلط کیا۔ دوسرا اہم اور منفرد پہلو یہ رہا کہ اب تک کی غالب قوتوں نے جب دنیا پر حکمرانی کی تو محکوم قوتوں کو، محکوم قوموں کو اس بات کا احساس تھا کہ ہاں ہم محکوم ہیں، ہم زیر دست ہیں، ہم ماتحت ہیں۔ موجودہ تہذیب نے اس احساس محکومی کو، ماتحت ہونے کے اس احساس کو ختم کیا اور بڑی عیاری کے ساتھ ختم کیا، بہت ہی چالاکی کے ساتھ ختم کیا، بہت خوشنما اصطلاحات کا جال بچھایا، پوری دنیا کو یہ نشہ دیا کہ ہمارے ساتھ پوری دنیا ترقی کرے گی، پوری دنیا ہمارے ترقی کے اس سفر میں ہمارے قدم بقدم اور شانہ بشانہ ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں خانہ یورپ کے انداز نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر۔ تو پہلے سرور دیا گیا، پہلے ترقی کے نشے میں مست کیا گیا، پہلے یہ دہائی دی گئی کہ پوری دنیا، تیسری دنیا، تھرڈ ورلڈ کنٹری اور دنیا کا ہر ملک، ہر کمزور اور پسماندہ ملک اب وہ ترقی میں ہمارے شانہ بشانہ شریک رہے گا۔ اور پھر اس سرور کے ساتھ پوری دنیا کو گلوبلائزیشن کے نام سے، یا لبرل اور تھوڑا وسیع کرتے ہوئے اس کو کہیں تو لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن، گلوبلائزیشن، LPG سسٹم جس کو کہا جاتا ہے، LPG سسٹم کے ذریعے سے پوری دنیا کو مست کیا گیا۔ لبرلائزیشن
یہ کہا گیا کہ یہ پورا سسٹم بنیادی طور پر معاشی تصور ہے، لیکن معاشی تصور کے ساتھ ساتھ بتدریج اور بہت منظم انداز میں اس کو ہمہ گیر کر دیا گیا۔ تو لبرلائزیشن کے ذریعے تصور دیا گیا کہ مختلف ریسٹرکشنز جو تجارت پر، ٹریڈ پر، ڈیوٹیز کی شکل میں، ٹریڈ کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں جو لگائے جاتے تھے، اب ان ریسٹرکشنز کو ختم کر دیا جائے، لبرلائز کر دیا جائے۔ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے یہ تصور دیا گیا کہ حکومتوں کی جو ویلفیئر اسٹیٹ کی حیثیت ہے، فلاحی ریاست کی حیثیت ہے، اب اس فلاحی ریاست کے تصور سے ان کو ڈسون کرنا چاہیے۔ عوام کی خدمت کے تمام کام ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص تعلیم اور صحت، جس کو کسی بھی ملک کا سماجی سرمایہ یا سوشل کیپٹل کہا جاتا ہے، اس سوشل کیپٹل سے ان کو وڈرا کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ وہ پرائیویٹائز کریں گے اتنا زیادہ ملکوں کی ترقی ہوگی۔ حکومتوں کو اس اہم اور بنیادی کام سے ڈسون کر دیا گیا، اور گلوبلائزیشن کے ذریعے تصور دیا گیا کہ پوری دنیا ایک وحدت ہے، ایک عالمی مارکیٹ ہے، ایک عالمی گاؤں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ناقابل تقسیم اکائی نہیں ہے۔ مختلف جو جغرافیائی حد بندیاں ہیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے اور پوری دنیا ایک ناقابل تقسیم اکائی بن جانا چاہیے۔ اس پورے تصور کے ذریعے سے امریکہ نے اپنی معیشت سے آگے بڑھ کر سیاست کو، اور سیاست سے آگے بڑھ کر اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کو پوری دنیا پر غالب کرنے کی ایک کامیاب اور منظم کوشش کی۔ IMF، ورلڈ بینک جیسے ادارے کھڑے کیے، ان کے ذریعے قرض کو دینے کا سلسلہ شروع کیا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا جال بچھایا، قرضوں کے ذریعے سے بڑے بڑے خطیر رقم کی قرضیں دی گئی، لیکن وہ قرضے اس انداز میں دیے گئے کہ اس کے ذریعے سے ملکوں کی خود مختاری ختم ہو جائے، مشروط قسم کے قرضے اور ایسی خطرناک قسم کی شرطیں کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی ملک اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے۔ اور نہ صرف مشروط قسم کے قرضے جس سے خود مختاری ختم ہو جائے، بلکہ سود پر مبنی قرضے۔ آج بھی ملکوں بشمول بھارت، کئی ملکوں کی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ صرف سودی قرضوں کی ادائیگی میں، ڈیٹ کی ادائیگی میں، ڈیٹ ری پیمنٹ میں خرچ ہوتا ہے۔ کئی ملک اب باضابطہ اعلان کر چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان سودی قرضوں سے جو IMF اور ورلڈ بینک سے ہم نے ترقی کے نام پر لیا ہے، اب ہم اس سے نجات پا سکیں۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک اس بات کا باقاعدہ اب اعلان کر چکے ہیں۔ اگرچہ کہ اس پورے تصور نے یقیناً بہت سارے مثبت پہلوؤں کو ایکسپلور کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اور بھارت کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک میں گزشتہ 2-3 دہائیوں میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی۔ سڑکیں چوڑی ہوئیں، شاپنگ مالز کھلے، معیار تعلیم بڑھا، پیداوار میں اضافہ ہوا، روزگار کے نئے مواقع لوگوں کو میسر آئے، ٹیکنالوجی کی نئی شکلوں سے عوام کو فائدہ ہوا، زندگی سہولت بخش اور تیز رفتار ہوئی۔ یہ اور اس جیسے یقیناً بے شمار فوائد ہیں جس کو ہم گلوبلائزیشن کا ایک اہم ثمرہ کہہ سکتے ہیں، فروٹس کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اس کے ایڈورس ایفیکٹ، اس کے منفی پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گلوبلائزیشن کا یا اس کیپٹلسٹ اکانومی کا جو سب سے ایڈورس ایفیکٹ ہے، جس سے دنیا بالعموم ناواقف ہے، وہ معاشی تفاوت ہے، اکنامک ڈسپیرٹی ہے۔ یہ بات کیپٹلسٹ اکانومی کا سب سے بنیادی وصف ہے کہ اس میں امیر امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا ہے۔ پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، لیکن گلوبلائزیشن کے ذریعے سے اس ڈسپیرٹی کے گیپ کو جتنا وسیع کیا گیا وہ انبلیویبل ہے۔ 1970 میں دنیا کی 20% امیر ترین آبادی دنیا کی 20% غریب ترین آبادی کے مقابلے میں 30 گنا دولت رکھتی تھی۔ دنیا کی 20% امیر ترین آبادی غریب ترین 20% آبادی کے مقابلے میں 30 گنا دولت رکھتی تھی۔ 40 سالوں کے بعد 2010 میں 40 سالوں کے بعد یہ جو ریشو ہے وہ 150 گنا ہو گیا۔ امیر ترین 20% آبادی کی دولت جو 40 سال پہلے 30 گنا ہوا کرتی تھی غریبوں کی دولت کے مقابلے میں، وہ 150 گنا 150 ٹائمز ہو گئی۔ 3 ارب 30 کروڑ انسانوں کے پاس جتنی دولت ہے آج، وہ دنیا کے صرف 8 امیر ترین افراد کے پاس۔ اور 2010 سے اب تک کے فیگرز کو ہم دیکھیں تو دنیا کی 50% آبادی کے پاس 2010 میں دنیا کی 50% آبادی کے پاس جتنی دولت تھی، اس وقت دنیا کے امیر ترین 388 افراد کے پاس اتنی دولت تھی 2010 میں۔ 3 ارب
دنیا کی 50% آبادی کے پاس جتنی دولت تھی، امیر ترین 388 لوگوں کے پاس وہ دولت تھی 2010 میں۔ 2015 میں یہ فگر 50% آبادی کا یہ فگر امیروں کی 388 کے مقابلے میں ڈاؤن ہو کر صرف 5 سالوں میں 62 پر آ گیا، اور مزید 2 سالوں کے بعد گزشتہ سال 2017 میں یہ فگر صرف 8 لوگوں پر رہ گیا۔ 2010 میں دنیا کی 50% آبادی 388 لوگوں کے امیر ترین لوگوں کے برابر تھی، 5 سالوں کے بعد 388 کا یہ فگر 62 لوگوں پر مشتمل ہو گیا، اور 2 سال کے بعد 62 لوگوں سے صرف 8 لوگوں پر مشتمل ہو گیا۔ آج 8 امیر ترین لوگوں کی یہ آبادی دنیا کی 3 ارب 30 کروڑ لوگوں کی مجموعی دولت کے برابر ہے۔ یہ معاشی تفاوت صرف گلوبلائزیشن کا ثمرہ ہے، اس سرمایہ دارانہ معیشت کا ثمرہ ہے جس کو اس وقت ترقی کا راز بتایا جاتا ہے۔ پھر صرف معاشی تفاوت نہیں ہے، سماجی سطح پر تفاوت ہے۔ ہر سطح پر ترقی کو چند مخصوص شہروں سے اور مخصوص شعبوں سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ IIT کے بغیر ترقی کا کوئی طالب علم تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ترقی کا تعلق چند مخصوص شہروں سے کر دیا گیا ہے۔ پورے بھارت میں ترقی وابستہ ہے بمبئی سے، بنگلور سے، حیدرآباد سے، دہلی سے، چنئی سے۔ پوری صلاحیتیں سمٹ کر ان 5-6 شہروں میں 5-8 شہروں میں مرتکز ہو رہی ہیں۔ برین ڈرین کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس پر ہم گفتگو کرتے تھے کہ ہماری صلاحیتیں اس ملک کو چھوڑ کر ایبروڈ جا رہی ہیں۔ اب مقامات ولیجز نہیں، ٹاؤنس اور ٹاؤنس نہیں، میں ناگپور جیسے شہر سے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ ناگپور میں بھی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ طالب علم کے لیے وہاں اسکوپ نہیں ہے۔ یہ سماجی سطح پر اس کا تجزیہ کرنے کا موقع نہیں ہے اس وقت، لیکن صلاحیتوں کا جو انخلا ہو رہا ہے مقامات سے، اور ترقی جو مخصوص شہروں تک سمٹ کر رہ گئی ہے، یہ بہت سنگین نتائج پیدا کر سکتا ہے سماجی سطح پر۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے ایک موقع پر کہا تھا اور بڑی پیاری بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پیک آف ڈیولپمنٹ از زیرو رورل اربن مائگریشن۔ پیک آف ڈیولپمنٹ از زیرو رورل اربن مائگریشن۔ ترقی کی معراج یہ ہے کہ دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت کرنے کا جو ریشو ہے وہ زیرو کی سطح پر آ جائے، ہر مقام سیلف سفیشینٹ ہو جائے، ہر ولیج، ہر ٹاؤن اور ہر ڈسٹرکٹ سیلف سفیشینٹ ہو جائے، اور ترقی کے مواقع ہر مقام پر میسر ہیں۔ گلوبلائزیشن کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے ترقی کو چند مخصوص شہروں تک وابستہ محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ حکومت اپنی بنیادی ضروریات سے پوری طرح غافل ہو گئی ہے۔ ابھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ سوشل کیپٹل، تعلیم اور صحت کے معاملے میں کیسے حکومت کو ڈسون کر دیا گیا۔ تفصیلات میں جانے کا پھر یہاں موقع نہیں، لیکن صرف اتنا عرض کر دوں کہ اس وقت دنیا کا تعلیم کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ملک مانا جاتا ہے فن لینڈ کی اکنامی کا ایک بڑا حصہ تعلیم پر خرچ ہوتا ہے، اور صرف پرائمری ایجوکیشن نہیں بلکہ ہائر، سیکنڈری، ہائر، ٹرشری ایجوکیشن تک صرف تعلیم کی فراہمی نہیں بلکہ معیاری تعلیم کی فراہمی یہ حکومت اپنا ذمہ سمجھتی ہے۔ تو تعلیم کے معیار کی بلندی کے سلسلے میں جہاں پرائیویٹ پلیئرز کا اپنا رول ہے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حکومت اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ یہی معاملہ بیماریوں کا، صحت کا بھی ہے۔ میں تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حکومتوں کو اپنے بنیادی رول سے گلوبلائزیشن نے ڈسون کر دیا ہے، اور نہ صرف ڈسون کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، بلکہ حکومت اب ان کارپوریٹ کلاس کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گئی۔ ابھی کل ہم ڈی مونیٹائزیشن کے حوالے سے امین صاحب کی تقریر میں بات سن بھی رہے تھے کہ کیسے کارپوریٹ کلاس نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان حکومتوں کو آلے کار بنایا ہے، پپیٹ بن کر رہ گئی ہیں۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ماحولیاتی بگاڑ اس وقت اوزون اور اس کے علاوہ دیگر پہلوؤں سے ہمارا ماحول تباہی کے جس دہانے پر پہنچ چکا ہے ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف گلوبلائزیشن کا ثمرہ ہے، اور نہ صرف گلوبلائزیشن کا ثمرہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے جو مختلف کوششیں ہوئی ہیں۔ تو کوپن ہیگن کی کانفرنس میں جب اس بات پر گفتگو ہوئی کہ جتنی زہریلی اور نقصان دہ گیسوں کا اخراج اس وقت کمپنیوں اور انڈسٹریز کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اس کے ایمیشن پر، اخراج پر قابو پایا جائے اور ہر ملک اس میں اپنا ایک تناسب طے کرے۔ امریکہ نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہم کسی قسم کے اس اعلان سے، کسی قسم کی اس پابندی کو اپنے اوپر قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جتنی نقصان دہ گیسوں کا اخراج ہم کرتے رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے۔ تعلیم سماج کی ضرورت کا ذریعہ ہوتی ہے۔
ग्लोबलाइजेशन के इस तस्वुर ने तालीम को मार्केट की कमोडिटी एक बना दिया है, मार्केट की नीड्स को फुलफिल करने वाला एक ज़रिया हो गई है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि IIT की तरफ पूरा टैलेंट का फ्लो है और सोशल साइंसेस, प्योर साइंसेस, रिसर्च जो किसी ज़माने में एक शानदार स्कोप हुआ करता था, अब पूरी सलाहियतें वहाँ से डाइवर्ट हो चुकी हैं। एक तज्जिया, एक रिपोर्ट ये है कि कई IAS ऑफिसर्स ने रिज़ाइन किया है और मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO बनने को कबूल किया है। IAS और IPS जो ख्वाब होता है तलबा का, अब कई IAS ऑफिसर्स एट्रैक्टिव पैकेजेस की वजह से अपने जॉब से रिज़ाइन कर रहे हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO बनने को प्रीफर कर रहे हैं। तो ये तालीम जो समाज की ज़रूरत को पूरा करने वाली होनी चाहिए, ये सिर्फ एक मार्केट की, तिजारत की एक ज़रूरत को पूरा करने का एक ज़रिया रह गई। फिर इसके साथ छोटी सनतों और घरेलू सनतों को तबाह किया गया। ये नारा दिया गया ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए से कि कंपटीशन होगा, फ्री इकोनॉमी होगी, फ्री मार्केट होगा, लिबरल मार्केट होगा, तो सब एक दूसरे के साथ मुसाबकत करेंगे और इस खुली मुसाबकत में, इस फ्री कंपटीशन में हर फर्द तरक्की करेगा। बज़ाहिर ये बात अच्छी लगती है, लेकिन एक ताकतवर का मुकाबला अगर एक कमज़ोर से किया जाए तो जाहिर है कि कमज़ोर टिक नहीं सकता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है कि फिट सर्वाइव करेगा, जाहिर है किसी ताकतवर के मुकाबले में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मुकाबले में, किसी कॉरपोरेट क्लास के मुकाबले में, किसी बिलियनियर के मुकाबले में, उसकी ग्लैमर, उसकी चकाचौंध के मुकाबले में, उसके बिजनेस टैक्टिक्स के मुकाबले में किसी घरेलू सनत के लिए टिकना हाईली इम्पॉसिबल है। मालेगांव और भिवंडी की सनतों का जो मामला कोलैप्स हुआ, उसकी एक बड़ी वजह यही बताई जाती है कि कॉरपोरेट क्लास के ज़रिए से, सरमाएदाराना ताकतों के ज़रिए से मौज के कल्चर को जितना फ़रोग़ दिया गया और बड़ी ताकतों को छोटी ताकतों से मुकाबला करने के लिए जिस तरह छोड़ दिया गया, तो छोटी ताकतें कमज़ोरी की वजह से, अपनी बेबसी की वजह से सफ़े हस्ती से मिट गई। तो ये और इस जैसे कई पहलू हैं जो इस ग्लोबलाइजेशन का समरा हैं। मोहतरम सामीन, वक्त मेरे पास कम है, मुझे इस बात पर भी गुफ्तगू करनी है कि इस्लाम इस सिलसिले में क्या तस्वर देता है। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि इत्तेदाल पर मबनी, तवाज़ुल पर मबनी एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। ग्लोबलाइजेशन और सरमायादाराना फ़िक्र की जो बुनियाद है वो माल और तिजारत है। इस्लाम ने माल को शजर ममनुआ करार नहीं दिया है, यकीनन फितना करार दिया है, लेकिन दूसरी जानिब ये बात जो कुरान मजीद ने कही कि व अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, हमने माल को क़याम ज़िंदगी का ज़रिया बनाया है। माल ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान उससे फ़रार हासिल करे, वो क़याम ज़िंदगी की ज़रूरत है। इनफरादी सतह पर भी ज़रूरत है और इज्तिमाई सतह पर भी ज़रूरत है, कौमों की और इज्तिमाइयतों की भी ज़रूरत है, फ़र्द और ख़ानदान की भी ज़रूरत है। व अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, क़याम का ज़रिया, ज़िंदगी के क़याम का ज़रिया बनाया माल को, और सिर्फ ज़रूरत नहीं करार दिया बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाने से भी नहीं रोका। ये तसव्वुर गलत है कि इस्लाम ने माल को कमाने से रोका है। क़नाअत और ज़ुहद अलग चीज़ है, लेकिन हुसूल तिजारत करने से नहीं रोका है। सूरह जुमा की जो आयत हम अक्सर पढ़ते हैं कि नमाज का वक्त हो जाए तो मस्जिद में को दौड़ जाओ और जब उससे फारिग हो जाओ तो फ़न तशीरु फिल अर्ज़, ज़मीन में फैल जाओ। फ़र्ज से फारिग होने के बाद अपने घरों में बैठ मत जाओ बल्कि ज़मीन में फैल जाओ। और किस बात के लिए फैलो? फ़न तशीरु फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। रोज़ी रोटी को, कस्बे माश को इस दीन इस्लाम ने अल्लाह का फ़ज़ल करार दिया है और इस बात के लिए उभारा, इस बात की तरगीब दी कि ज़मीन में फैल कर हुसूल रिस्क करो। इससे शानदार कोई तसव्वुर नहीं हो सकता है। बैलेंस किया है। खुद ज़कात की फ़र्जियत इसी बात का इशारा है कि इस माशरे में से खुद कफ़ील और खुशहाल लोग पाए जाएंगे जो देने वाले होंगे। ज़कात की फ़र्जियत, उसका इसरार और ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग, ज़कात का जिस तकरार से तस्करा है उसमें इस बात का वाज़ेह इशारा है कि ये माशरा खुद कफ़ील और खुशहाल लोगों का माशरा होगा। तो दीन इस्लाम ने हुसूल माश से नहीं रोका है। यही वजह थी कि अबू बकर सिद्दीक़ और अब्दुर्रहमान बिन औफ और उस्मान गनी जैसे बिलियनियर, उस ज़माने के बिलियनियर और ट्रिलियनियर ये लोग थे, ये सहाबा की सफ़े अव्वल में पाए जाते थे। हाँ, ये तसव्वुर ज़रूर दिया
کہ تمہاری دولت کا ارتکاز نہ ہو، کنسنٹریشن آف ویلتھ. ابھی جس کے اسٹیٹسٹکس ہم پیش کر رہے تھے کہ 8 لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی نصف آبادی کی دولت چھپی ہوئی ہے، محفوظ ہے. تو دولت کے اس ارتکاز سے روکا ہے، کنسنٹریشن آف ویلتھ سے روکا ہے. یہ بات کہی کہ لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم. کتنا پیارا اور شاندار تصور ہے دین اسلام کے معیشت کا کہ تمہاری دولت امیروں سے غریبوں کی جانب بہتی رہے. فلو آف ویلتھ کو، دولت کے بہاؤ کو امیروں سے غریبوں کی جانب بہنے کو، سرکولیٹ ہونے کو معیشت کا، اسلامی معیشت کا ایک اہم پلر قرار دیا. یہ دولت کا بہاؤ جب جب ہوتا ہے اور امیروں سے غریبوں کی شکل میں ہوتا ہے اور اس انداز میں ہوتا ہے کہ حق للسائل فی المحروم، یہ سائل اور محروم پر تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو تو غریبوں کو دے رہے ہو، وہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کا کلیم ہے. تو اس تصور کے نتیجے میں یہ جو ڈسپیرٹی ہے، ہیوج ڈسپیرٹی ہے، یہ ختم ہوتی ہے. یہ تصور اسلام نے دیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچ لوگ صرف ایک برائی نہیں بیان کی اس کو، بلکہ اس کو شیطانی عمل قرار دیا. شیطان کے بھائی ان لوگوں کو قرار دیا جو فضول خرچی کرتے ہیں. کنزیومرزم، موقع نہیں اس پر علیحدہ گفتگو کی جا سکتی ہے. کنزیومرزم، اسراف اور صارفیت، یہ گلوبلائزیشن کا ایک انتہائی اہم ٹول ہے. اسلام نے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اس فضول خرچی، دولت کماؤ، بے تحاشا کماؤ، خوب کماؤ، لیکن اس کا اسراف مت کرو. اس کو نامناسب کاموں میں، ناجائز کاموں میں نہیں بلکہ نامناسب کاموں میں بھی صرف نہ کرو. تو یہ فضول خرچی پر روک، یہ خود ایک اہم تصور ہے جس کے ذریعے سے دولت کو معاشرے کے ضرورت مند اور نیڈی لوگوں کی طرف ڈائیورٹ کیا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ، یہ آج کی معیشت کی اہم اصطلاح ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں جو فیوچر کی کاسٹ کو متاثر کیے بغیر کیا جائے. ہم موجودہ تصور ترقی کو دیکھیں، جتنی تیزی کے ساتھ اور بے تحاشا اندھا دھن اور بے لگام ترقی ہو رہی ہے، اس ترقی کے نتیجے میں مستقبل کی نسلوں کو قربان کیا جا رہا ہے. آئندہ 20 سال کے بعد ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے. تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. پوری انسانیت ایک وحدت ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالیں. دنیا کی پہلی کاسموپولیٹن سوسائٹی، آج کاسموپولیٹن اصطلاحات بڑی خوشنما ہیں، اس دور کی پیداوار ہیں. ہم اسپرٹ کو اگر دیکھیں، روح کو دیکھیں، تو اس دور کی کئی ایسی اصطلاحات جس کے ذریعے لوگوں کو رجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اس تہذیب کی اور اس صدی کی پیداوار ہیں، اس صدی کا تحفہ ہیں. یہ دور نبوی میں پائی جاتی تھی. دنیا کی پہلی کاسموپولیٹن سوسائٹی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم کو نظر آتی ہے، جس میں حبش سے آئے ہوئے بلال، جس میں فارس سے آئے ہوئے سلمان، جس میں روم سے آئے ہوئے صہیب، جس میں قبیلہ دوس سے تشریف لائے حضرت طفیل، جس میں قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے ابو ذر، اور جیسے صحابہ کی ایک کہکشاں تھی جو مختلف قبیلوں کو، مختلف برادریوں کو اور مختلف ملکوں کو، مختلف علاقوں کو ریپرزنٹ کرتی تھی. اگرچہ کہ دنیا اتنی نہیں پھیلی تھی، لیکن جتنی کچھ پھیلی تھی، یہ تمام قبیلوں، تمام ملکوں کے نمائندے ایک صف میں ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے. دنیا کی پہلی کاسموپولیٹن سوسائٹی کا تصور اسلام نے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی اسفار کیے، ملک شام کا سفر اور اس کے علاوہ دیگر اسفار. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام تجارت کو گلوبلائز نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام دنیا کو ثقافتی اور تہذیبی طور پر ایک وحدت نہیں بنانا چاہتا، یقیناً بنانا چاہتا ہے. موجودہ دنیا گلوبلائزیشن کی جتنی علم بردار ہے، اس سے کہیں زیادہ اسلام اس کا علم بردار ہے. لیکن اسلام اس کو انصاف اور مساوات کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہے، قدروں کی بنیاد پر اٹھانا چاہتا ہے، لوگوں پر ظلم اور استحصال کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتا ہے. اپنے غلبے اور تسلط، اپنے غلبے کا اور اپنی قوت کا نامناسب اور ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے. انسانیت دوستی، انسانیت پروری اور غریب پروری جیسی قدروں کے ساتھ ایک عالمگیر قوت بننا چاہتا ہے. مقامی تہذیبوں کے تشخص کو باقی رکھنا چاہتا ہے. گلوبلائزیشن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے مقامی تہذیبوں کے تشخص کو ختم کیا ہے. کل بات ہو رہی تھی کہ پیپسی اور کوکا کولا کو کس طرح سے تہذیب کی نہیں بلکہ ترقی کی علامت بنا دیا گیا. پیپسی کوکا کولا پینے سے انکار نہیں، لیکن اس کو جس طرح سے ایک احساس برتری اور سپریورٹی کمپلیکس کی علامت سمجھا جاتا ہے، جس طرح سے پیزا اور برگر کو ایک ایلیٹ کلاس ہونے کی نمائندگی سمجھا جاتا ہے، جس طرح سے جینس اور ٹراؤزرز کو آج کی تہذیب کی علامت سمجھا جاتا ہے، جس طرح سے خود انگریزی زبان کو جس طرح سے تہذیب کی ترقی کی واحد علامت سمجھا دیا گیا ہے، اس کا پیرامیٹر اور اس کا انڈیکیٹر بتایا جاتا ہے. یہ انگریزی زبان کا لزوم
یہ پیپسی کوکا کولا پیزا برگر جینس ٹراؤزرز اور اس طرح کی تمام تہذیبی چیزیں یہ ثقافتی جارحیت کی علامت ہے۔ اسلام نے یہ تہذیبی تنوع کو ختم نہیں کیا ہے، تہذیبی رنگا رنگی کو ختم نہیں کیا ہے، لوگوں کو پوری آزادی دی۔ زبان کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جب پھیلا تو اس نے زبان کی سطح پر مقامی ضروریات کا لحاظ کیا۔ ہم نماز اور خدا جیسے الفاظ جو بولتے ہیں، اسلام جب ایران پہنچا تو ایران پہنچنے کے بعد اس نے عربی زبان کا لزوم نہیں کیا، خدا نماز جیسے الفاظ جو وہاں کی اپنی زبان میں بولے جاتے تھے اس کو باقی رکھا۔ تو اس تہذیبی تنوع کو، اس تہذیبی رنگا رنگی کو اسلام نے باقی رکھا ہے، عقیدے میں فکر میں وحدت پیدا کی، لیکن لوگوں کے طرز زندگی میں ایک گنجائش رکھی، وسعت رکھی، رواداری رکھی۔ تو یہ وہی بات جو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تمہارے قبائل بنائے گئے، تمہاری برادریاں بنائی گئی تاکہ تمہاری شناخت قائم رہے۔ تو ہر قبیلے، ہر برادری کی ایک شناخت کو، اس ڈائیورسٹی کو اور اس تنوع کو باقی رکھا ہے، اس کو انسانی سماج کا ایک اہم وصف، ایک اہم پہلو قرار دیا ہے۔ تو یہ گلوبلائزیشن کا اسلامی تصور ہے کہ اس نے لوگوں کو ایک جانب انسانیت دوستی، انسانیت پروری اور غریب پروری جیسی قدروں کے ساتھ عالمگیر قوت بننے کے لیے ابھارا، اور دوسری جانب تہذیبی تنوع کو باقی رکھا۔ محترم سامعین، گلوبلائزیشن فی الواقع فی نفسہ ہی اپنے آپ میں کوئی نظریہ زندگی نہیں ہے، یہ اس مغربی سرمایہ دارانہ فکر کا ایک ہتھیار ہے، ایک ٹول ہے، ایک آلہ کار ہے، جس کے ذریعے سے خدا بیزار، مادہ پرست، انسانیت دشمن اور استحصالی نظام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام ان قدروں کا حامل ہے جو اس کے بالمقابل انسانیت دوست ہوں گی، اخلاق اور انسان بھائی چارگی کی بنیاد پر تہذیب کو کھڑا رکھیں گی۔ اگر اسلام اپنی ان قوتوں کے ساتھ، اپنی ان قدروں کے ساتھ گلوبلائزیشن کو اپناتا ہے تو یہ دنیا کے لیے صحیح معنوں میں ایک مثالی نمونہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک متبادل تہذیب، ایک متبادل نمونہ زندگی ہم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے لیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک حکمت عملی وضع کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔